بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مبشرۃ اریتها فی العشر الآخر من المحرم سنۃ 27 و600۔ فصوص الحکم کے مقدمے پہ تھی۔ اچھا، ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ فصوص الحکم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ابن عربی کا تعارف تو ابتدا میں کرا دیا تھا، لیکن فصوص الحکم ایک تو خود ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کہاں سے مجھے ملی، اس سے فصوص الحکم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اہم ترین بات یہ ہے فصوص الحکم کے بارے میں کہ ابن عربی کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے فصوص الحکم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب نے اپنے ماں بعد یعنی بہت سارے سینکڑوں کر چکے ہیں، اس نے ہر صدی میں اپنا اثر چھوڑا ہے۔ اس کی کتاب کے اثرات علمی دنیا پہ بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن عربی رمز کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ آپ ابن عربی کے علاوہ دوسرے عرفاء کو دیکھیں، ابن ترکہ ہیں جیسے تمہید القواعد میں، عارف جو کچھ پاتا ہے دل کی زبان سے اس کو جب عقل کی زبان سے بیان کرتا ہے تو یہ عرفانی نظری کہلاتا ہے۔ اب عرفاء جو کچھ وہ کشف و شہود میں وہ دیکھتے ہیں، اب وہ زبان قابل انتقال ہے، وہ ایک شخصی زبان ہوتی ہے، اس کو انتقال کے لیے ایک دوسری عقلی زبان کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ پھر دلیلیں برہان دیتے ہیں۔ لیکن ابن عربی نے اس کتاب فصوص الحکم میں کوئی دلیل و برہان نہیں دی بلکہ حکمتیں بیان کی، اور پھر ابن عربی نے ایسے رمز میں بات کی ہے کہ جو ظاہری الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے جو بلند معانی ہیں وہ ظاہراً نہایت ہی بعید اور دور نظر آتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ ابن الفاظ اگر 10ویں درجے پہ ہیں تو ابن عربی اب جو بات کر رہے ہیں، جو معانی بلند معانی بتانا چاہتے ہیں، ان معانی کو ان الفاظ سے کشف کرنے کے لیے ہمیں 10 لیول گہرائی اور عمق میں جانا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات ابن عربی باتیں کرتے ہیں تو ظاہراً ہمیں لگتی ہیں کہ یہ عجیب باتیں ہیں، جو ہے یہ کوئی جچتی نہیں ہے، کوئی تناسب اور مناسبت نہیں ہے۔ فصوص الحکم میں بھی ایسی ہے کہ الفاظ اور عبارات ہیں ان سے جو بلند معانی ابن عربی بیان کرنا چاہ رہے تھے، جن کو حکم سے تعبیر کیا ہے ابن عربی نے، ان حکمتوں کو ان الفاظ اور عبارات سے کشف کرنے کے لیے نہایت ہی گہری فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس فصوص الحکم پہ متعدد شروح لکھی، کیوں ہر ایک نے اپنے اپنے حساب استعداد اور صلاحیت اس کی وضاحت کیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کسی نے 2 درجے کشف کیے ہیں، کسی نے 3، کسی کوئی جو اس آخری معنی تک پہنچا ہے۔ تو سب سے جو معروف شرح ہوئی وہ قیصری کی شرح ہے، شرح قیصری، وہ زیادہ معروف مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن عربی جو جن الفاظ سے اس حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اب ان الفاظ اور عبارات سے حکمت کرنے کے لیے
نہایت ہی عمق میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس پہ متعدد شروحات لکھی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے اس فصوص الحکم نے اپنے بعد بڑا اثر چھوڑ رہا ہے علمی اور روحانی اور باطنی جو دنیا ہے اس پہ۔ ایک اس وجہ سے کہ خود ابن عربی کی جو شخصیت تھی وہ پدر عرفان نظری شمار ہوتے ہیں، عرفان کے باپ شمار ہوتے ہیں، کہ عرفان کا بانی بھی ابن عربی کو کہا جاتا ہے۔ پھر ابن عربی وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے علم عرفان کو مدون کر کے مرتب کر کے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ تو یہ لہذا جو ہم آگے جب فصلیں شروع ہوں گی تو ہر فصل میں کو ایک کسی نہ کسی نبی سے اختصاص کیا ہے، کیونکہ ہر نبی کوئی نہ کوئی اسم کا مظہر ہے، تو اس وجہ سے اس کے پیچھے جو حقیقت اور باطن جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہی اس کی حکمت کہلائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے نہایت ہی گہری سوچ میں گہری فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اب ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب میں، اریتھا فی العشر الاخر من المحرم، کہ جو محرم کا جو آخری عشرہ ہے 627 ہجری کا جو محرم ہے، اس محرم کے آخری عشرہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس خواب میں رویا میں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہ رویت کس طرح کی ہے؟ ویسے امین اولیاء الہی ولی اللہ امین ہوتا ہے۔ امین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ کے پاس اسرار اور حکم ہوتے ہیں، تو ان اسرار اور حکم کا امین ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس ولی کو امر کرے کہ اب آپ ان حکمتوں اور اسرار کو لوگوں کے لیے بیان کریں۔ جب بیان کا امر ہوتا ہے تو تب ولی اللہ بیان کرتا ہے، وگرنہ ولی اللہ کے پاس اسرار و حکم ہوتے ہیں اور وہ ان اسرار و حکم کا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رویا میں دیکھا۔ کیوں رویا کہا؟ فرماتے ہیں کہ جہاں سے مراد جو ہے یہ جو کوئی اپنی اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ اس باطن کی آنکھ سے، باطن سے دیکھا، یعنی یہاں پہ بصر نہیں ہے، بصیرت ہے، بصیرت کی آنکھ سے میں نے دیکھا، جو کہ عین الباطن ہے، خود باطن ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اور پیغمبر خود فرما کے گئے ہیں کہ لم تبق بعدی من النبوہ الا المبشرات، یہ الہامات رویا باقی رہ جائیں گے، میرے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہے۔ تو جب وحی کا سلسلہ منقطع ہے، رویا مبشرہ، تو اس وجہ سے ابن عربی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا رویا مبشرہ میں۔ اب یہ جو دیکھا ہے یعنی اس باطنی آنکھ سے دیکھا ہے میں نے پیغمبر کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اریتھا، مجھے یہ حق تعالیٰ نے اسے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اریتھا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دکھایا، مجھے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی غرض نفسانی نہیں ہے، خیالات شیطانیہ سے یہ حکم اور اسرار الہی جو ہیں یہ محفوظ ہیں، یعنی میرا اپنا کسی قسم کا ارادہ، تخیل، خیالات اور غرض نفسانی ان میں دخیل نہیں تھی، مجھے دکھایا گیا خواب میں پیغمبر کو۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ بے محروست دمشق کے شاعر میں وَبِيَدِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب، میں نے مجھے پیغمبر کو دیکھا
کہ پیغمبر کے ہاتھ میں کتاب تھی. فقال علی حاضا کتاب و فصوص الحکم، تو پیغمبر نے مجھے فرمایا کہ یہ کتاب ہے فصوص الحکم. اب نام بھی پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ فصوص الحکم کتاب ہے. خذ ہو، آپ اے ابن عربی آپ اس کتاب کو پکڑ لیں، اخذ کر لیں. وخرج بہی الی الناس، اس کو لے جائیں لوگوں کے پاس. ینتفعون بہ، جو اس سے نفع اور فائدہ حاصل کریں. فقل، تو ابن عربی کہتے ہیں میں نے پیغمبر کے جواب میں فرمایا السمع والطاعۃ للہ ولرسولہ واولی الامر منا کما امرنا، کہ کہتے ہیں میں نے فرمایا کہ طاعت، میں نے آپ کی یہ رویا میں سب کو سن لیا، طاعت اللہ اور اللہ کے رسول اور الامر کے ساتھ خاص ہے، جو قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کے رسول اور الامر کی اطاعت کرو. تو کہتے ہیں اطاعت ان تینوں میں منحصر ہے. تو میں نے فرمایا کہ سمع و طاعت ہو ان تینوں کے ساتھ خاص ہے. میں نے پیغمبر کی بات کی اتباع کی، پیغمبر کی نے جو کچھ فرمایا میں نے کہا چشم، یعنی دوسرے فارسی میں کہتے ہیں چشم، عربی میں کہتے ہیں السمع والطاعۃ للہ. دوسرے لفظوں میں نے پیغمبر کی بات کو قبول کیا. پھر فرمایا کہ اچھا، یہ فرماتے ہیں ابن عربی کہ بیدہ کتاب، پیغمبر کے ہاتھ میں کتاب تھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتاب یہی جو ہمارے پاس ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب دی ابن عربی کو، یا لکھی ہوئی کتاب نہیں دی بلکہ اس کے بلند معنی جو ہیں، جو حکمتیں ہیں، وہ ودیعہ کی ابن عربی کو. یہ سوال قیصری صاحب فرماتے ہیں کہ بیدہ ہی کتاب کے پیغمبر کے ہاتھ میں کتاب تھی، تو اس کتاب سے مراد وہ حکمتیں ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں، وہ حکم اور اسرار الہیہ ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں. کیوں کہا گیا کہ بیدہ ہی کتاب، پیغمبر کے ہاتھ میں کتاب تھی؟ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کی ملکیت اور پیغمبر کے تصرف میں تھی. کیوں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہاذہ المدینہ تو فی ید فلاں، کہ یہ شہر فلاں کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو شہر کا بڑا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شہر کا بادشاہ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں، یا جو بھی شہر کا بڑا ہوتا ہے تو استعمال ہوتا ہے کہ یہ شہر اس کے ہاتھ میں ہے. مراد یہ ہے کہ اس شہر پہ تسلط، کنٹرول اور تصرف اس شخص کا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو حکمتیں دیں، یہ حکمتیں پیغمبر کی ملکیت میں تھیں، پیغمبر کے تصرف میں تھیں. کیوں؟ وَهِيَ مظہر التصرف بالاخذ والعطا، وہی مظہر ہیں، پیغمبر کی ذات ہی مظہر اخذ و عطا ہے، یعنی اللہ سے حکمتوں کو اخذ کرنے میں، اور ما سوا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو حکم الہی عطا کرنے کے لیے مظہر ہیں، یعنی اللہ کا مظہر ہیں اخذ و عطا میں، یعنی اللہ سے لے کر مخلوقات کو عطا کرنا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن عربی نے فرمایا کہ پیغمبر کے ہاتھ میں کتاب تھی، مراد یہ کتاب نہیں ہے جو ہمارے، یعنی یہ لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ حکم اور اسرار الہیہ کہ جن پر مشتمل یہ کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اب پیغمبر نے فرمایا فقال علی ھذا کتاب و فصوص الحکم. اب ابن عربی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کتاب فصوص الحکم ہے، یعنی یا اس سے مراد پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ اس کتاب کا نام اللہ کے نزدیک فصوص الحکم ہے، یا خود پیغمبر نے اس کا نام گزاری کیا ہے، یعنی یا یہ اللہ کی طرف سے ایک نام تھا فصوص الحکم، یا خود پیغمبر نے اس کا نام خود پیغمبر نے رکھا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد
دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہی اسم تھا، یا یہ ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کا نام یہ رکھا ہے خصوص الحکم۔ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ اسم اور مسمى کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے۔ اب ایک کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو جو مسمى ہے، جس کا نام رکھا جا رہا ہے، اس کے درمیان مناسبت ہوگی تو تب اس کا نام رکھیں گے۔ آپ مثال دے رہا ہوں، آپ ٹیبل کو کرسی کا نام نہیں رکھیں گے ٹیبل پہ، یا مثلا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کمرے کو مثلا جو ہے نا وہ آپ کوئی اور چیز دوسری چیز نام نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ اسم اور مسمى ان کے درمیان جب مناسبت ہوتی ہے تو مناسبت کی وجہ سے ہی وہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اسم جو پیغمبر نے نام رکھا فصوص الحکم، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کتاب کا جو اس نام جو پیغمبر نے فرمایا فصوص الحکم، اس فصوص الحکم کا مسمى جو ہے وہ حکمت الہیہ ہیں جو نازل ہوئی ہیں ارواح انبیاء پر۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسم و مسمى کے درمیان مناسبت ہو گئی۔ اسم نام، مسمى جس چیز کا نام رکھا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نام فصوص الحکم اس وجہ سے رکھا کہ یہ نام دلالت کرتا ہے کہ اس کے مسمى جو ہے وہ حکمتوں کا خلاصہ ہے۔ کون سی حکمتیں؟ جن کو نازل کی آپ اللہ نے ارواح انبیاء پر۔ اس کی بہرحال کیسری نے اور بھی بہت سارے لوگوں نے وضاحت کی ہے، تو یہی فرماتے ہیں کہ خال کتاب اور فصوص الحکم یا اللہ نے نام رکھا ہے یا خود پیغمبر اس کا رکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَاخْرُجْ بِهِ إِلَى النَّاسِ، کہ اے ابن عربی اس کتاب کو لے لیں اور لے جائیں لوگوں کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اے خذہ منی فی سرک و غیبک، مطلب یہ تھا خذہ واخرج بہ الی الناس، کہ یہ جو عالم باطن میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ کتاب، یہ حکمتیں، ان حکمتوں کو لے کر عالم حس اور عالم شہادت میں مخلوقات کی طرف لے جائیں۔ یہ مراد ہے کہ خذ ہو کہ ابن عربی اس عالم باطن میں پیغمبر کو دیکھ رہے تھے، تو اب جو پیغمبر کو باطنی آنکھ سے دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کو لے جائیں، کہاں لے جائیں؟ کہ اس کو اخذ کریں عالم باطن میں، یہ مجھ سے لیں اور عالم حس میں جا کر لے جائیں لوگوں کی طرف، کتاب اس کی املا کر کے، اس کو لکھ کے، یعنی وہ جو عالم باطن میں تمہیں وہ حکمتیں جو دے رہا ہوں عالم باطن میں جو آپ اخذ کر رہے ہیں، اس کو لے جائیں عالم حس اور عالم شہادت میں، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم حس و شہادت۔ یہ عرفاء کی اور فلاسفہ کی اصطلاح ہے کہ اے ابن عربی یہ جو عالم باطن میں تم کو میں حکمتیں اور اسرار الہیہ دے رہا ہوں، ان کو آپ عالم حس اور عالم شہادت میں لے جائیں اور ایک کتاب کی صورت میں لکھ کر لوگوں کے لیے بیان کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اور جو حجابات ہیں لوگوں کے اور اس حقیقت کے درمیان، تاکہ وہ حجابات ختم ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ وَسَمْعَ وَطَاعَةَ لِلَّهِ، میں نے کہا اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول جو قطب الاقطاب خلیفۃ اللہ ہیں۔ قطب الاقطاب کی بحث ہم کریں گے کہ قطب عرفاء کے نزدیک قطب الاقطاب پیغمبر ہیں، اور قطب سے کیا مراد ہے انشاءاللہ بعد میں
ہم بیان کریں گے کہ اول الامر. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر منکم. تو اطاعت اللہ کے رسول اور اول الامر کے ساتھ خاص ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فحققت الامنیۃ واخلصت النیہ. فحققت الامنیۃ واخلصت النیہ، یہ جو خواہش تھی، امنیت خواہش، اس کو میں نے محقق کیا. واخلصت النیہ، نیت کو خالص کیا. وجرت القصد والحمت، قصد و ہمت کو خالص کیا. الی ابراز ھذا الکتاب، اس کتاب کو میں اب ظاہر کروں آگے لوگوں کے لیے. کس طرح؟ کما حد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غیر زیادت ولا نقصان، جس طرح پیغمبر نے مجھے یہ کتاب دیا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے لوگوں کے لیے بیان کر دوں. اچھا، اب اس عبارت میں فرما رہے ہیں فحققت الامنیہ کہ رسول اللہ کی جو خواہش تھی، میں نے چاہا اس خواہش کو محقق کر دوں عالم خارج میں، یعنی جو کچھ باطن میں پیغمبر سے لیا، میں نے چاہا کہ اس کو عالم خارج، عالم حس و شہادت میں جا کر محقق کر دوں اور ظاہر کر دوں عالم حس میں. پھر فرماتے ہیں کہ کن کے لیے؟ جو اس کتاب کے بلند معنی کو اخذ کرنے کی استعداد رکھتے ہوں. چونکہ ہر شخص کے لیے یہ کتاب نہیں ہے. جو ان بلند معنی کو اخذ کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں، وہی لوگ ہی اس کتاب کو سمجھ سکتے ہیں. اور میں نے ان لوگوں کے لیے اس کتاب کو عالم حس و شہادت میں ظاہر کیا ہے. پھر فرمایا کہ آگے فرمایا کہ قرآن کی جس طریقے سے آیت بھی ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته. یہ ایک بحث کر رہے ہیں کہ مراد پیغمبر، انہوں نے کہا کہ یہ خواہش ابن عربی کی تھی یا رسول اللہ کی تھی. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ رسول اللہ کی خواہش تھی. کہ رسول اللہ نے عالم باطن میں خواہش ظاہر کیا، امر کیا ابن عربی کو کہ اس کتاب کو خارج کریں عالم باطن سے عالم حس کی طرف. تو کہتے ہیں عامر، حکم دینے والے پیغمبر کی ذات تھی، اور مامور جن کو حکم دیا گیا وہ ابن عربی تھے. تو ابن عربی مامور تھے، پیغمبر کی ذات عامر تھی. تو فرماتے ہیں کہ یا ہم ایک اور معنی بھی اس کا لیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ شیخ ابن عربی نے اس کتاب کو طلب کیا ہو اپنی زبان استعداد سے طلب کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سے. تو اس معنی سے یہ معنی ہم جب لیں گے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ خواہش ابن عربی کی تھی، یعنی ابن عربی کی خواہش زبان استعداد، اپنی جو استعداد صلاحیت کی زبان ہے، اس سے ابن عربی نے طلب کیا کہ میں اس کتاب کو عالم خارج میں لے جاؤں اور لوگوں کے لیے بیان کروں. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ خواہش ابن عربی کی طرف سے ہو جائے گی. لیکن پہلا معنی ہم نے یہ کیا ہے کہ خواہش پیغمبر کی تھی. دو طرح سے ہم معنی کر سکتے ہیں کہ پیغمبر نے عالم باطن میں ابن عربی سے کہا کہ آپ اس کتاب کو جو عالم باطن میں یہ اسرار الہیہ مجھ سے لے رہے ہیں، اس کو آپ عالم خارج میں جا کر، عالم شہادت و عالم حس میں جا کر لکھ کر لوگوں کے لیے پیش کر دیں. تو اس صورت میں پیغمبر عامر بن گئے، یعنی الف سے عامر یعنی حکم دینے والے.
اور ابن عربی معمور بہ، لیکن دوسرے معنی میں خود ابن عربی جب اپنی زبان استداد سے طلب کر رہے ہوں پیغمبر کی روح مبارک سے کہ یہ اسرار الہیہ اور حکم الہیہ کو طلب کر رہے ہوں کہ ان کو میں یہاں عالم باطن سے لے جاؤں عالم خارج، عالم حس اور عالم شہادت کی طرف، یہ دو طرح اس کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں وجرت القصد والہمت، میں نے اپنا ہمت اور قصد، نیت کو، ارادے کو خالص کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خالص کیا، مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی میری نفسانی خواہشات نہیں ہیں، القاعات شیطانی نہیں ہے، شکوک شیطانی نہیں ہے، کسی قسم کی چیز اس میں نہیں ہے، بلکہ میرا قلب ایک خالص دل تھا، میں نے اپنے اس دل کو خالص کیا تو اوپر سے اللہ کی طرف سے، پیغمبر کی طرف سے اس کو القاء کیا گیا۔ کیوں؟ لأنہ المؤید بنور اللہ، کیونکہ یہ قلب ہے جو اللہ کے نور سے ہی تائید یافتہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کما حد علی حدہ، کہ جس طریقے سے پیغمبر نے میرے لیے معین کیے تھے، کہ اس کتاب کو معین کیا تھا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے کہ میں لے جاؤں اس عالم میں لوگوں کے لیے بیان کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی میرے لیے پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا تھا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے، مراد یہ ہے کہ جو کچھ معنی القاء ہوئے تھے، ان القاء شدہ معنی کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پیغمبر نے جو کچھ معین کیا تھا میرے لیے، میں نے چاہا کہ اسی کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے لوگوں کے لیے بیان کر دوں۔ پھر فرمایا کہ وَسَأَلْتُ اللَّهَ، میں اللہ سے سوال درخواست کرتا ہوں، أَن يَجْعَلَنِي فِيهِ وَفِي جَمِيعِ أَحْوَالِي مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں قرار دے، یعنی اس کتاب کو لکھنے میں، دینے میں لوگوں کو، اور تمام احوال میں قرار دے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، عبد اللہ یعنی عبد اللہ مجھے قرار دے، یعنی اپنے بندوں میں سے قرار دے۔ کیوں کہا اپنے بندے؟ لیس الذین لیس للشیطان علیہم سلطان، جو عبد اللہ ہیں، اس میں اللہ کا جو عبد ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول شیطانوں کا نہیں ہے، کسی قسم کا شیطان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن میں ہے نا حضرت آدم کے بارے میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مخلص، اخلاص، مخلص اور مخلص جو اس راستے میں ہوتے ہیں، مخلص جو اس مقام پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو جو اس پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ عبداللہ بن چکے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا عبد بن چکے ہوتے ہیں۔ تو جو اس میں اللہ کا عبد بنتے ہیں، کسی قسم کا کنٹرول شیطان کا نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ اور انسان کامل چونکہ عبد اللہ ہے، اس میں اللہ کا عبد ہے، اور اس میں اللہ جامع جمیع اسماء ہے، تمام اسماء کا جامع جمیع اسم اللہ ہے، باقی سارے اسم اس کے نیچے ہیں۔ تو ویسے ہی اسی اسم کا مظہر کامل وہ انسان کامل ہے۔ تو انسان کامل پر بھی کسی قسم کا شیطان کا کنٹرول نہیں ہے، نہ ہی القاعات، یعنی ہے ہی نہیں شیطان کا کنٹرول۔ جب ہے نہیں تو اس وجہ سے اس کی فکر بھی خالص ہوتی ہے، اس کے قلب بھی خالص ہوتا ہے، اور وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بھی معصوم ہوتا ہے، خطا عن الفکر سے بھی میں معصوم ہوتا ہے۔ اگرچہ کافی لوگ اس کے جو کلامی ذہن کے لوگ ہیں
وہ شاید اس چیز کو نہ مانے اور نہیں بھی مانتے ہیں، لیکن یہ عرفان ابن عربی اور قرآن کی بات ہے. ابن عربی بھی اسی قرآن کی آیت سے ہی سہارا لے رہے ہیں کہ جو اس میں اللہ کا عبد ہوتے ہیں ان پہ شیطان کا کنٹرول نہیں ہے. کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں نا، میرے بندے یعنی اس میں اللہ کے عبد، ان پر کسی قسم کی کا کنٹرول شیطان کا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ دوسرے اسماء کا مظہر ہو. نیچے جو اسماء ہیں، کوئی اس میں منتقم، اس میں کیا کہتے ہیں محیط، اس میں مثلا مذل، اس میں ہادی، بہت سارے اسماء الہیہ ہیں. لیکن ان سارے اسماء کی بازگشت جو ہے نا، ان کا جامع جمیع اس میں اللہ ہے. تو جو اس میں اللہ کا عبد ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا کنٹرول شیطان کا نہیں ہوتا. دوسرے اسماء چونکہ جامع جمیع نہیں ہوتے تو اس وجہ سے ان کا جو عبد ہوتا ہے اس کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے. قرآن میں بھی دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں اللہ نے فرمایا، یعنی وہ ایک خالص بلند مقام ہے. اس میں اللہ کا جو عبد ہے وہ آخری درجہ ہے. اللہ پیغمبر کے بارے میں بھی یہی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ جو معراج کا واقعہ ہے. تو پیغمبر بھی عبد اللہ ہے، عبد تمام انسان کامل عبد اللہ ہے. انسان کامل وہ حقیقت محمدیہ، انسان کامل وہ اس میں اللہ کا عبد ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، والموحدون الذین لا يرون لغیرہ وجودا ولا ذاتا ولا يعلمون الاشیاء الا بظاہرہ ومجالیہ. کہتے ہیں کہ جتنے بھی عباد الہیہ ہوتے ہیں، عبد اللہ، وہ سارے کے سارے واحد ہوتے ہیں. وہ غیر خدا کو اصلاً نہ وجوداً نہ ذاتاً کسی قسم کا کوئی دخالت نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی غیر خدا ہیں وہ سارے کے سارے مظاہر خدا ہیں. جب مظاہر ہیں، اس کی تجلیات ہیں، تو ان سب کی عبادات، حرکات، سکنات ساری کی ساری باللہ من اللہ الی اللہ ہوتی ہیں. باللہ اللہ کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، الی اللہ اللہ کی طرف. بہرحال ایک یہ ابن عربی اس پہ یہ بات کیا ہے ابن عربی نے، تو قیصری نے اس کے کو بڑا اچھے طریقے سے وضاحت کیا ہے. تو قیصری فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، عبادت جو ہے مستحق عبادت اللہ ہے، کوئی اور اسم نہیں ہے. کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں من حیث الوہیت وذاتہ المستحق للعبادت، وہ الہ ہے، اس کی ذات مستحق عبادت ہے. نہ یہ کہ وہ منعم ہے یا رحیم ہے یا قدیر ہے یا جو بھی وہ ہے، چونکہ وہ اسماء وہ کامل اسماء نہیں ہے، جامع جمیع اسماء نہیں ہے. جو منعم، اس میں منعم کا عبد ہوگا، وہ اس میں المنتقم کا، منتقم انتقام لینے والا، اس کا عبد نہیں ہوگا. جو رحیم کا عبد ہوگا وہ قہار کا عبد نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے یہ عبد اللہ نہیں ہیں، وہ عبد اللہ کے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا کسی قسم کا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو جو بھی اس میں المنتقم، اس میں المنعم کا عبد ہوتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کنٹرول ہو سکتا ہے. کیونکہ ان کی جو
استعداد اور صلاحیت ہے وہ ایک محدود ہو جاتی ہے اس میں منتقم کے ساتھ، اس میں منعم کے ساتھ، لیکن وہ جامع جمعی اسماء اس میں اللہ ہے تو وہاں پہ کسی قسم کا شیطان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وَأَن يَخُصَّنِي فِي جَمِيعِ مَا يَرْقَمُهُ بَنَانِي وَيَنْطِقُ بِهِ لِسَانِي وَيَنْتَوِي عَلَيْهِ جَنَانِي، یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہر شے کے کچھ وجود ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ لیں ذہن میں تو ہر شے کا ایک وجود ذہنی ہوتا ہے، ایک وجود کتبی ہوتا ہے، اور ایک اس کا خارجی وجود ہوتا ہے۔ کتاب میں مثال دے رہا ہوں، کتاب کو آپ لکھیں گے تو اس کا وجود کتبی بن جائے گا، اس کو ذہن میں تصور کریں گے تو اس کا وجود ذہنی بن جائے گا۔ یہ خارج میں جو ہمارے پاس کتاب سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا وجود خارجی اور عینی ہے، اور ایک اس کا وجود چوتھا وجود عبارت اور اشارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں وَأَن يَخُصَّنِي فِي جَمِيعِ مَا يَرْقَمُهُ بَنَانِي، کہ ہم نے اللہ سے میں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے خاص کر دے کن میں؟ ما یرقمہ بنانی، جس کو میری ہاتھ کی انگلیاں لکھیں گی ان میں مجھے خاص کر دے۔ کس سے خاص کر دے؟ آگے عبارت ہے بالالقاء الصبوحی، صبوحی القاء، صبوح اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، صبوح قدوس، اس القاء صبوحی، القاء یعنی القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا اوپر سے کسی چیز کو، کہتے ہیں نا کہ القاء صبوحی یعنی اللہ کی طرف سے ایک چیز ذہن میں یا آپ کے قلب و نفس میں ڈالی گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں القاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگارا مجھے خاص کر دے، کس میں خاص کر دے؟ کہ میں تمام چیزوں میں کہ جس کو میری انگلیاں لکھیں گی اور میری زبان ینطق بہ لسانی، میری زبان بولے گی، وینطوی علیہ جنانی، میرے جو دوسرے اعضاء جو ہیں وہ جس کے اوپر جس پہ حاوی ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ کس سے پروردگار خاص کر دے؟ کہ میں جو کچھ بھی لکھوں، جو کچھ بھی بولوں، جو کچھ بھی سوچوں، ان سب میں مجھے خاص کر دے بالالقاء الصبوحی والنفس الروحی، وہ روح قدسی کا پھونکنا، پھر روح نفسی میرے اندر، یعنی میرے اندر جو کچھ ڈالا گیا ہے القاء صبوحی وہ بالتائید الاعتصامی، وہ ایک اپنا تائید الہی جو ہے اس تائید کے ساتھ مجھے پروردگارہ مجھے ان تمام چیزوں میں جن کو میری انگلیاں لکھیں، زبان بولے، میرا ذہن تصور کرے، ان سب میں خاص کر دے بالتائید الاعتصامی، اپنی تائید الہیہ سے، بالالقاء صبوحی، جب یہ القاءات میرے قلب میں دل میں وارد ہوں تو ان سب مراحل میں پروردگارہ اپنی تائید خاصہ سے مجھے خاص کر دے۔ اب القاء کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، کیا نام ہے، کیسری صاحب فرماتے ہیں کہ القاء کی دو قسمیں ہیں، ایک القاء رحمانی ہوتا ہے اور ایک القاء شیطانی، القاء رحمانی اور القاء شیطانی دونوں ڈائریکٹ ہوتے ہیں یا انڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ القاء آپ جو ہوتے ہیں آپ کے دل میں، انسان کے دل میں جو القاءات ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا القاءات رحمانیہ ہے یا شیطانیہ ہے۔ پھر یہ القاءات رحمانیہ اور شیطانیہ یا ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ القاءات رحمانیہ وہ ایک خاص آپ کی جب نسبت ہوتی ہے اپنے رب سے
تو اس نسبت سے ایک خاص قسم کے القاءات جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں اس کو القائے رحمانی یا القائے صبوحی کہا جاتا ہے، جو کہ القاءات شیطانیہ سے پاک ہوتے ہیں، جو کہ القاءات شیطانیہ سے پاک ہوتے ہیں۔ بس القاءات رحمانیہ یعنی وہ القاءات جو آپ کا ایک قلب جب اتصال پیدا کرتا ہے اپنے رب سے، اس اتصال سے جو القاء آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ منزہ اور پاک ہوتا ہے القاءات شیطانیہ سے۔ تو پس مراد یہ ہو گئی کہ جب آپ کا واسطہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تعلق ہی پیدا نہیں کیا، ایک رب تو نسبت ہی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر کچھ القاءات ہو گئے ہیں تو وہ القاءات رحمانیہ نہیں ہوں گے، وہ القاءات شیطانیہ ہوں گے۔ اب یہ القاءات رحمانی اور القاءات شیطانی، اب ان کے میں سے یا غیر واسطہ کے ہیں یا واسطہ کے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو القاءات عقل، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام خلق میں سب سے پہلے تخلیق کیا، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، تو فیض جو ہے وہ عقل پہ پہنچتا ہے، عقل سے ارواح قدسیہ، ارواح قدسیہ سے حیوانی نفوس پہ، اور جتنے بھی انسانات حیوانی نفوس ہیں ان کے اوپر۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی کو ہم نے کہا ہے کہ نفس روحی کی جو ہم نے اصطلاح بیان کیا ہے کہ جو روح القدس سے تعلق سے حاصل ہوتا ہے، اس تعلق اور اس کیا کہتے ہیں ایک خاص نسبت جو ہوتی ہے، اس سے جو القاء حاصل ہوتا ہے وہ القاء بلا واسطہ نہیں ہوتا، با واسطہ ہوتا ہے، چونکہ فیض اللہ کا، اللہ سے عقل اول سے ارواح قدسیہ سے نفوس حیوانیہ، تو کہتے ہیں نفوس حیوانیہ جو روح القدس سے تعلق سے جو کچھ القاءات انہیں حاصل ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے القاءات انڈائریکٹ ہیں، ان کو بلا واسطہ القاءات کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آگے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے اصطلاح بیان کی ہے وَالنَّفَسُ الرُّوحِ فِي الرُّوحِ النَّفْسِ، کہ جو ہماری اندر روح قدسیہ سے ارتباط کے نتیجے میں القاءات حاصل ہوتے ہیں، ان کو روح کہا گیا ہے، رے واو عین۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو روح سے مراد وہ نفس ہے، وہ نفس نفوس حیوانیہ جن کو ہم نے کہا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو بغیر واسطہ کے ہوتے ہیں وہ القاءات شیطانیہ، وہ بھی اسم المضل جو گمراہ کرنے والا اسم المضل ہے، اس سے جو القاءات ہوتے ہیں وہ القاءات بغیر واسطہ کے اور شیطانی القاءات ہوتے ہیں، یا واسطہ کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں تو وہ القاءات نفسانیہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ابن عربی کی اصطلاح جو تھی اس کو قیصری نے اس طرح بیان کیا ہے کہ القاءات دو طرح کے ہیں، ایک رحمانی ہے، ایک شیطانی ہے۔ رحمانی دو طرح کے ہیں، واسطہ کے ہیں یا بغیر واسطہ کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رحمانی وہ القاء جو آپ کا قلب
اللہ سے اپنے رب سے اتصال کے نتیجے میں جو القاء آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ اسم المزل کے القاءات سے پاک ہوتا ہے اور وہ بغیر واسطہ کے القاء رحمانی ہوتا ہے. اور ایک القاء رحمانی جو واسطہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ القاء ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے ارتباط کے نتیجے میں نہیں ہوتا، بلکہ ہماری روح جو ہے انسان کی وہ اتصال پیدا کرتی ہے روح قدسیہ ارواح قدسیہ سے. تو ارواح قدسیہ پہ جو فیض آتا ہے عقل اول اوپر عقل اول ہے، اور عقل اول پہ جو فیض آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو درمیان میں یہ واسطہ جب پڑتا ہے تو اس وجہ سے القاء رحمانی ہے لیکن واسطہ کے ساتھ، یعنی یہ انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ جو آپ کا قلب متصل ہوتا ہے رب سے اس خاص ارتباط سے جو القاء حاصل ہوتے ہیں وہ بغیر واسطہ کے القاء رحمانی ہوتا ہے. اور اسی طرح القاء شیطانی جو ڈائریکٹ اسم المدل سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ القاءات شیطانی ڈائریکٹ ہیں. اور جو نفسانی القاءات ہوتے ہیں خواہشات نفسانی انسان کی، وہاں سے جو کچھ القاء ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے القاء شیطانی ہیں لیکن انڈائریکٹ ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہیں. تو بس یہ جہاں سے بات واضح ہو گئی کہ القاء رحمانی اور القاء شیطانی جب رب سے اتصال نہیں ہوگا تو پھر القاء رحمانی نہیں ہے بلکہ القاء شیطانی ہے. جب اتصال ہو جائے اسم المدل سے تو ظاہر القاء شیطانی ہوگا، یہ انڈائریکٹ، یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا. لیکن جب اتصال ہو جائے ہمارا اپنی خواہشات نفسانیہ، یعنی ہم خواہشات نفسانیہ کی اتباع کر لیں تو یہ انڈائریکٹ ہے لیکن القاء شیطانی ہے. اب آگے فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ ابن عربی قیصری صاحب فرماتے ہیں کہ جو ابن عربی نے فرمایا بالاتصال تائید الاعتصامی، یہ قرآن کی آیات سے انہوں نے لیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اچھا فرمایا کہ میں نے ان یخصنی فی جمیع ما یرکمہ بنانی وینطق بہ لسانی وینطوی الیہ جنانی، کہ میں نے پروردگار سے میں نے دعا کی کہ مجھے تمام میں خاص کر دے کہ جن اپنی تائید الہیہ سے کے ساتھ، اپنی یعنی تائید الہیہ کے ساتھ مجھے خاص کر دے کہ تمام مراحل میں مجھے الہی تائید حاصل ہو. اب الہی تائید جب حاصل ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ حتی اکونا مترجما لا متحققا، میں چاہتا ہوں کہ مترجم بنوں متحکم نہ بنوں. یہ ابن عربی فرما رہے ہیں. یعنی میں نے سوال درخواست کیا ہے اللہ سے کہ حتی اکونا مترجما، میں چاہتا ہوں مترجم بنوں، یعنی مترجم بنوں کہ جو کچھ مجھے پیغمبر نے عالم باطن میں عطا کیا ہے اس عطا کو جملات میں لکھ کر کتاب کی صورت میں بیان کروں. اس کو کہتے ہیں میں مترجم بنوں. میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میں مترجم بنوں لا متحکما، میں زور گو نہ بنوں، یعنی اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں، میرے اپنی القاءات شیطانیہ یا میرے القاءات نفسانیہ ان میں نہ ہوں. کیوں؟ لِيَتَحَقَّقْ مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ إِنَّهُ مِنْ مَقَامِ التَّقْدِيسِ، تاکہ جو اہل اللہ ہیں اور اصحاب قلوب عارف، وہ جو بلند آخری درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو سے واقف ہوتے ہیں، ان کے لیے متحقق ہو جائے، واضح ہو جائے کہ انہو من مقام تقدیس، یہ جو کچھ بھی ہے اس مقام تقدیس سے ہے. مقام تقدیس کیا ہے؟ کہتے ہیں المنزہ عن الاغراض النفسانیہ، جو اغراض نفسانیہ سے پاک ہے. اغراض نفسانیہ التي يدخلها التلبیس، یعنی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی بغیر کسی میری اغراض نفسانیہ کے. اور وہ مقام تقدیس جہاں سے
یہ کچھ آیا ہے وہ پاک منزہ مقام ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ مترجم بنوں متحکم نہ بنوں. تو اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عبارت جو ہے یہ عالم روحانی میں القاء نہیں ہوئی عبارت، بلکہ یہ پیغمبر ابن عربی نے مشاہدہ کیا پیغمبر کو مثالی صورت میں، پیغمبر نے اسے کتاب عطا کی اور اس کو حقیقی بلند معنی اور حکمتیں عطا کی کہ جن حکمتوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. پس یہاں سے اسی عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ عالم روحانی میں یہ عبارت نازل نہیں ہوئی کہ میں نے خود لکھی ہے، میں نے خود بنایا ہے. پیغمبر کو صورت مثالیہ میں دیکھا، پیغمبر نے کتاب عطا کی، یعنی یہ حکمتیں عطا کی کہ جن حکمتوں پر مشتمل یہ کتاب ہے جو میں آپ کے لیے یہ ابھی بیان کر رہا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ آگا یہاں پہ میرا خیال ہے روکنے سوال لے لیں، تو میرا خیال ہے 8 منٹ رہ گئے. دیکھیں اسی کو میں اس کو ختم کر دوں، یہ عبارت کو. مقام تقدیس کہتے ہیں کہ مقام تقدیس وہ مقام احدیت ہے، جو احدیت اور واحدیت کی بات پہلے کی تھی کہ جو تمام کسی قسم کی ساری اس سے پاک ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی لا اسم لا، نہ کوئی اس میں جو ہے نا وہ اثبات ہے نہ نفی ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو ہے نا وہ. تو کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں مترجم بنوں متحکم نہ بنوں، کہ وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں پیغمبر کو یہ کتاب معنی عطا کیے، پیغمبر نے یہ معنی مجھے عطا کیے، اور میں نے ان معانی کو بغیر نفسانی تصرف کے، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اس کتاب میں لکھ دیا ہے. زیادتی اور کمی کرنا یہ فعل شیطان ہے. یہ انشاءاللہ میرے خیال میں تھوڑی سی بات رہ گئی ہے کہ مقدمہ ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے اگر سوالات ہیں تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. اچھا، اگر سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے القاء کی بات کی تھی، القاء ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے، تو یہ جو ڈائریکٹ القاء ہے یہ بیسیکلی یہ تبھی ہوتا ہے جب، اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی کچھ نشستیں ہوئی تھی تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جب نفس ناطق نفس فلک کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کیا کہتے ہیں یہ اس موقع کے اوپر ڈائریکٹ القاء ہوتا ہے. مطلب کہ انگریزی میں جسے کہتے ہیں کہ جب آپ کا جو ایکوائر جو انٹلیکٹ ہے، ہیومن انٹلیکٹ، جب وہ ایکٹیو انٹلیکٹ کے ساتھ یونائٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایکوائرڈ انٹلیکٹ بن جاتا ہے. تو جب یہ یونین کی جو سٹیٹ ہوتی ہے اس میں جو القاء ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہے، اسی کی طرف ابن عربی کا اشارہ ہے. دیکھیں یعنی جہاں پہ آپ کے قلب اور اس کا خاص جو رابطہ اتصال ہوتا ہے نا اس ذات سے، درمیان میں کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس کو القاء رحمانی اور ڈائریکٹ القاء کہتے ہیں. اچھا، اگر ملا صدرہ کی زبان میں بات کریں تو یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں علم حضوری آپ کو حاصل ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہنا ہوگا؟ جی علم حضوری ہوتا ہے، علم حضوری صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سٹیٹ میں جب علم حضوری آپ کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کیا اس میں اللہ کے حصار میں ہوتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں ہم، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں، یا جب نفس فلک کے ساتھ نفس ناطق کا نہیں ضروری نہیں ہوتا. اچھا، ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا. ضروری نہیں. صحیح. جی اور کوئی کسی کا سوال ہے؟ السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا، آپ یہ جب بیان کر رہے تھے تو اس میں 2 ایڈجیکٹیوز تھے جو ابن عربی کے اس مقدمے میں شامل تھے، جہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں جرأت القصد کی
وہ ہمت الابراز کی. جی آپ ان دونوں ٹرمز کو اگر ذرا سا ڈیفائن کر دیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، قصد کے لیے جرت کی میں اور ہمت الابراز میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں قصد ایک قصد کا تعلق نیت سے ہے، نیت قصد، لیکن جو ہے نا وہ ہمت جو ہے نا وہ اس نیت و قصد کے ساتھ اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی استعمال کرنا ہے. ہمت میں یہ ہوتا ہے. سوال بیسیکلی یہ تھا کہ اب فرض کر لیں کہ دو افراد ہیں، دونوں ہی عبد ہیں اسم اللہ کے، ٹھیک ہے، دونوں عبداللہ ہیں. تو اب اگر دونوں اسم اللہ کے عبد ہیں تو دو افراد میں پھر رینکنگ کیسے ہوتی ہے؟ مطلب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے افضل ہے اگر دونوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں ہی اسم اللہ کے عبد ہیں؟ دیکھیں دونوں اس حقیقت ان میں ایک ہے، واحد ہے حقیقت میں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں یہ جو درجے آ جاتے ہیں یہ اس عالم شہادت میں آ کر درجے آ جاتے ہیں جو ہے نا وہ لیکن وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہو کہ یہ درجے کیسے بن جاتے ہیں. دیکھیں نا، اب جیسے اب اگر اس میں اللہ کے حصار میں دو افراد آ گئے، وہ پورے کے پورے وہ مرر بن گئے ہیں جس میں اس میں اللہ جو ہے اس کی ریفلیکشن آنی ہے، ٹھیک ہے. مطلب وہ پوری طرح ان کو وہ سبمٹ کر دیا ہے اس میں اللہ کو، انہوں نے وہ ایک بالکل پالشڈ مرر بن گئے ہیں جس میں اس میں اللہ کی تجلیات ہونی ہے. تو سوال ہے کہ کیا اب ہم اگر یہ کہیں گے کہ ایک دوسرے سے فرق ہے تو وہ ہمیں بتانا پڑے گا نا کہ اس فرق کا مطلب کیا ہے، فرق کہاں آ رہا ہے. کیا ایک زیادہ پالشڈ مرر ہے، ایک کم پالشڈ مرر ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس میں اللہ کا بھی عبد ہے؟ تو یہ کانٹرڈکشن نہیں یہاں آ جاتی؟ جی ہمیں یہ تو بتا. میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے لفظ کیسری نے بھی اس بات کو مقدمہ کیسری میں لکھا ہے کہ حقیقت محمدیہ جو اس میں اللہ کی عین ثابت ہے، اس وہی حقیقت محمدیہ کا جو باطن ہے وہی ولایت ہے، جو اس عالم شہادت میں جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے اسی کا پرتاؤ تھے، اسی حقیقت محمدیہ کا. لیکن وہ کسی کو 10 درجے ملے، کسی کو 20 درجے، کسی کو 50 درجے، کسی کو 80، اس میں سے % ملی. جب ہمارے پیغمبر کا زمانہ آیا، پیغمبر کی ولادت ہوئی، تو وہی جو حقیقت اوپر تھی وہ اس شخص واحد میں کامل، بطور کامل اس کا ظہور ہوا. اچھا آگا، اصل میں نا یہ بات میں نے یہ بات ویسے پہلے پڑھی ہوئی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا نا اس ایکسپلینیشن جو ہے نا تھوڑی سی مجھے پرابلمٹیکل لگتی ہے. دیکھیں نا، اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. وہ بیسیکلی یہ فرض کر لیں ایک جیسے وہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ جیسے لائٹ ہے، اب ایک لیس سے 10 واٹ کا بلب ہے، ایک 1000 واٹ کا بلب ہے. اب ہیں تو دونوں سے روشنی آ رہی ہے، لیکن ایک کی انٹینسٹی زیادہ ہے، ایک کی انٹینسٹی کم ہے مثلا. یہ وہی والا آرگومنٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 10 واٹ والی روشنی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں اللہ کا عبد ہے، اور 1000 واٹ والی جو روشنی ہے وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی وہی حالت ہے کہ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اللہ کا عبد ہے. بات یہ کہ جب وہ عبد ہو گیا، اس نے پوری طرح سبمٹ کر دیا، پوری طرح عبد کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اب اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس نے تو پوری طریقے سے سبمیشن کر دی ہے، سرنڈر کر دی ہے. تو اس کی طرف سے اگر رکاوٹ نہیں ہے تو پھر یہ جو ڈفرنسز ہیں، پھر یہ ڈفرنسز اس کی طرف سے نہیں ہیں، یہ تو پھر ڈفرنسز کوئی انہیرنٹ ہیں. پھر یہ مطلب انہیرنٹ ڈفرنسز ہوں گے نا، اس کی طرف سے تو کوئی ڈفرنس نہیں آ رہا، اس نے تو پوری طریقے سے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو، اس کی طرف سے تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے. تو یہ ڈفرنسز تو پھر انہیرنٹ ہیں، یا تو پھر یہ ازل سے ڈفرنسز ہیں جس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. نہیں دیکھیں، وہ ازل سے جو بھی آیان ثابتہ ہیں ہر ایک کی، وہ دوسرے سے مختلف ہیں. ہر ایک کی عین ثابت دوسری کی عین ثابت سے مختلف. جو کچھ مقام واحدیت میں ان اسماء کی آیان ثابتہ جو ہیں، وہ آیان ثابتہ ہر اسم کی عین ثابت دوسرے اسم کی عین ثابت سے مختلف. تو اس اختلاف سے جہاں پہ بھی اختلاف آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
ٹھیک. لیکن پھر اچھا اگر ایسی بات ہے آگا تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں, اچھا پھر یہاں پھر کلیریفیکیشن مجھے چاہیے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دو افراد دونوں ہی اس میں اللہ کے عبد ہیں, جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو کیا ہم پھر یہ نہیں پھر اگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہیں کہ دونوں کی عین و ثابت مختلف ہے مثال کے طور پہ, لیکن ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں اللہ کی کورسپونڈنگ جو عین و ثابت ہے وہ تو حقیقت محمدیہ ہے, تو دونوں کی عین و ثابت حقیقت محمدیہ نہیں ہوگی پھر. جی لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی اپنی بھی, اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کی حقیقت محمدیہ دونوں میں ایک کامن عین و ثابت ہے اور ساتھ ہی پھر ان کی کوئی انفرادی عین و ثابت بھی ہے, پھر تو یہ حساب کتاب ہو جائے گا نا, دو چیزیں ہو جائیں گی. نہیں انفرادی نہیں ہے, چونکہ اختلاف دیکھیں جو کچھ وہاں اس عالم میں ہے وہی اسی کے مطابق ہی اس عالم میں عطا ہوا ہے. اس عالم میں تو جو کچھ چونکہ عین ثابت ہر ایک کی عین ثابت ایک مشخص اور معین عین ثابت ہے, وہ دوسری سے مختلف ہے عین ثابت. تو آپ پہلے یہ سوال سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھیں عین ثابت کو, کہ ہر شخص اپنی عین ثابت سے باہر نہیں جا سکتا, یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو ہے نا وہ جو ایک چیز ہے باطن حقیقت جو ہے نا, وہ حقیقت ایک اور چیز ہے. یہ آپ ان افراد کو دیکھ کے حقیقت پہ حکم لگا رہے ہیں. افراد ایک علیحدہ چیز ہے, اشخاص علیحدہ ہے, حقیقت علیحدہ ہے. اب سارے کے سارے حقیقت محمدیہ میں پیغمبر وہاں پہ حقیقت محمدیہ میں سارے کے سارے واحد ہیں, لیکن پھر فرق ان میں شدت و ضعف, جیسے وہ نور کی مثال دیتے ہیں ملا صدرہ کہ سارے کے سارے نور ہیں لیکن درجات کا فرق ہے جو ہے نا, وہ ایک 10 درجے کا 20 درجے کا. اسی طریقے سے اس حقیقت محمدیہ بھی وہ جو 100 درجے کی حقیقت ہے وہ پیغمبر کی ذات میں ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اندر 100% نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہیں وہ بھی حقیقت محمدیہ میں سب مشترک, لیکن اشتراک کی صورت میں اختلاف دیا ہے. اس کو کہتے ہیں ما بہل امتیاز, عین ما بہل اشتراک و اشتراک عین ما بہل امتیاز. صحیح. جی. اور یہ جو ڈفرنس ہے, اب یہ اس ڈفرنس کو پھر ہم اس کا پھر روٹ کاز, چلے ہم نے تو کہہ دیا کہ ان کی جو عین و ثابت ہے وہ مختلف ہے, لیکن جو عین و ثابت ہے ٹھیک ہے اس میں جو گنجائش ہے یا جو بندشیں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو عین ثابت انشاءاللہ فصل آدم میں اس کو پڑھیں گے, وہاں جا کے زیادہ بات آپ کے لیے نا واضح کلیئر ہوگی میرے خیال میں. یہ اس سے پہلے یہاں پہ نا یہ ایک اور لیکچر یہ ختم ہو جائے گا جو ہے نا, وہ ابھی فصل آدم شروع کریں گے نا, اس میں یہ بات اس میں ہم جس ترتیب سے چلیں گے نا یہ ساری آپ کے لیے کلیئرٹی آ جائے گی اس میں. جو میرے خیال میں جو یہ بات کر رہے ہیں نا درجات کی, تو وہ ایک تو تقویٰ اللہ نے فرمایا نا, تو وہ ہر شخص کے, کیونکہ اللہ نے یہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ اپنی ایک صفت اس کو ودیت کرتا ہے, اور وہ ساری زندگی اس کا جو کامل مقام ہے اپنا انسان کی جو اپنی معراج ہے وہ اپنے اس وصف کو اپنے اندر اپنی ذات میں جستجو کر کے اور اس کو پالش کرنا اور اس کے اپنے اس جوہر کو ایک اپنے ظرف کے مطابق اور اللہ کی دین اور عطا اور توفیق کے مطابق ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام تک لے کے جانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مطلب انسان کی حیثیت سے جو چھوٹی یعنی ہماری جو اللہ کے ہاں جو ہمارے درجات یا وہ جو ہیں وہ اس سے میرا خیال ہے کہ وہ بنتے ہیں. اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور اکملیت, تو ان کے اندر اللہ پاک نے ان کو ودیت فرما کے بھیجا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہر ایک کے اپنے ظرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیان ثابتہ جو اس کو عطا ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے اور کہاں تک وہ اس کو اللہ کی نظروں میں عرفہ مقام تک لے جا سکتا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟
آگا اصل میں میں اسی کو آگے لے کے چلوں گا. اصل میں میں اپنا سوال نا ایک اور طریقے سے ری فارمولیٹ کرتا ہوں, اسے شاید تھوڑی بات کروں کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب آپ پہلے تو کلیئرٹی مجھے یہ چاہیے. دیکھیں جو حقیقت محمدیہ ہے وہ عین و ثابت ہے, یہ تو آپ نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا, وہ عین و ثابت ہے حقیقت محمدیہ جو اس میں اللہ کو کورسپونڈ کرتی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ یہ جملہ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اس نے میں یہ کہا اللہ کہ کی حقیقت محمدیہ ہے. جی وہ اس میں حقیقت محمدیہ وہ عین و ثابت ہے جو اس میں اللہ کو کورسپونڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہوگی نا بات؟ جی 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 اچھا اب جب ہر انسان کی اپنی ایک عین و ثابت ہے, اچھا اب فرض کریں کسی ایک شخص کی اپنی ایک عین و ثابت ہے خدا کے علم میں, اس عین و ثابت کے کورسپونڈنگ کوئی اسم ہے, لیٹ سے اب آپ نے کہا تھا ہر عین و ثابت کے کورسپونڈنگ ایک اسم ہے, اس عین و ثابت کے کورسپونڈنگ جو اسم ہے لیٹ سپوز وہ, اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر عین و ثابت جو ہے اس میں اللہ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر عین و ثابت کے ساتھ اس کی نسبت ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر عین و ثابت کے کورسپونڈنگ اس میں اللہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں اللہ کے اندر تمام اسما آتے ہیں. یہ جملہ کہنا صحیح ہے؟ جی 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 اچھا تو کیا پھر یہ وجہ ہے کہ جتنے بھی لیٹس سپوز جتنے بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں مثال کے طور پہ, یا جتنے بھی انسان ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی عین و ثابتہ مختلف ہیں, لیکن چونکہ تمام عین و ثابتہ جو ہیں ان کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس میں اللہ سے. مثال کے طور پہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان اس میں اللہ کا عبد بن سکتا ہے, اس میں یہ پوٹینشل ہے کیونکہ تمام عین و ثابتہ کی نسبت اس میں اللہ سے جوڑی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں تمام اسم موجود ہیں. کیا یہ وجہ ہے پھر؟ جی 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 ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ایک حقیقت محمدی کے علاوہ جو عین و ثابت ہے اس کا جو اس میں اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ انڈائریکٹ ہوگی. حقیقت محمدیہ والی جو عین و ثابت ہے اس کی جو کورسپونڈنس ہے اس میں اللہ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے؟ جی اس میں اللہ ڈائریکٹ ہوگی. جی اس میں اللہ تو وہ جو اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈائریکٹ نسبت ہے اور ڈائریکٹ نسبت ہے اس کی وجہ سے درجہ بندی ہو رہی ہے پھر. جی 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 بالکل بالکل جی جی. اور کسی عام انسان کی اس میں جو عین و ثابت ہے اس کے کورسپونڈنگ جو لیٹ سے کوئی ڈائریکٹ کورسپونڈنس جس اسم کے ساتھ ہے اس اسم کا ڈومینیٹنگ رول ہوگا اس انسان کی زندگی میں. یہ بالکل اس کو بالکل پھر بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے. وہی میرا خیال ہے کہ وہی اس کا اسم اعظم ہوگا, اس کی زندگی کا اسم اعظم وہی ہوگا. اس کے نام کے حروف, اس کی پیدائش اور اس کی جو بھی سیکریٹ جیومیٹری, اس کے حروف کا جو بھی اس کے حروف کے اس کے نام میں جو حروف آ رہے ہیں ان حروف کی جو یعنی کہ ہر حرف کی جو پیچھے سے نورانیت چل رہی ہے, نور ہے, اور وہ اس کا وہی اسم اعظم ہوگا جو اللہ نے اس کے اندر اپنی ذاتی ناموں, اپنے صفاتی ناموں کی ایک صفت اس کو ودیت کی ہوئی ہے. جب سے اس کی روح جب ارواح تخلیق ہوئی تھیں تب سے جو اس کو ودیت کی ہوئی ہے. تو عائشہ صاحبہ یہ پتہ کیسے چلے, مطلب یہ ہر حرف کا اصل ہے یہ پورا جو نام ہے, اگر آپ نے یہ پتا کسی انسان نے چلانا ہو کہ کون سی صفت اس کو ودیت کی گئی ہے, like what's the best way to get یہ it تو done? ہم نے ہست و نیست میں میں نے یہ ساری چیز ریسرچ کی تھی. ہست و نیست نے ہمیں اس قابل کیا کہ ان چیزوں کو پہچاننے کا ہمارے اندر ایک سپارک چھوڑا. تو اس میں ہم جو میری ریسرچ تھی نا اس میں یہی تھا حروف کے بارے میں. عربی حروف تہجی کا جو ماخذ ہے پیچھے سے ہیبرو ہے یا جو بھی, تو وہ اس کا سارا ان حروف کا جیسے نون ہے, جیسے میم ہے, اسی طرح حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک ان کی اپنی ایک بہت بڑی پیچھے سے روحانیت ہے ہر لفظ کی, اور ان کی روٹس ہیں باقاعدہ, ان کی بہت مضبوط سسٹم ہے آپس میں. اسی کو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ اس کو سیکریٹ جیومیٹری کی شکل میں دیکھتے ہو, اور اگر جب آپ جو نام ہے, ہمارے نام بائی چانس نہیں رکھے گئے ہیں, یہ اللہ پاک نے پہلے دن سے لوح ازل پہ لکھ دیے تھے کہ یہ روح اس وقت دنیا میں وقوع پذیر ہوگی, جنم لے گی, جس کو جسم عطا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا, اس کے یہ والدین ہوں گے, اس کا یہ کچھ ہوگا. تو اپنے جو
جو آپ کے نام کے اندر وہ چیز صرف چھپی ہوتی ہے، آپ نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس کو رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہتے ہیں اور جیسے سب بزرگان کہ اپنا آپ کو پالش کرنا ہے، اپنی اس چیز کو وصف کو پہچان کے، تو پھر آپ کو اس میں اعظم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود مطلب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جوہر چھپا دیا ہوا ہے، اور وہی آپ کا پازیٹیو ترین رول ہے لائف میں کہ آپ اس رول کو ایلیویٹ کر کے چلو دنیا میں. وہی آپ کا سب سے زیادہ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے مفید ہے لوگوں کے لیے، یعنی اور تقویٰ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کو برتری حاصل نہیں ہے کسی پہ بھی، لیکن جو قلب سلیم لے کر آیا اور جو تقویٰ والا دل لے کر آیا، تقویٰ اللہ پاک کو پسند ہے. اچھا آگا، اس کا پھر مطلب یہ ہوا، اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ اگر جس انسان کی عین و ثابت کے کورسپونڈنگ، ڈائریکٹلی کورسپونڈنگ جو اسم ہے، تو انسان کی زندگی کا پھر مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس اسم کے حصار میں لے کے آئے. اگر اس اسم کے حصار میں لے آئے گا تو انڈائریکٹلی وہ اسم اللہ کے کو بھی کے سامنے بھی سبمٹ کرے گا، وہ پھر عبداللہ بھی بن جائے گا اگر وہ اپنے کورسپونڈنگ اسم کے آگے سرنڈر کر دے یا سبمٹ کر دے. کیا ایسا ہی ہے؟ کراس کر کے آگے جائے تاکہ اس میں اللہ کا بھی آپ بن سکتا ہے وہ جو ہے. اچھا اب یہی بات ہے، آپ نے اب کہا ہے کہ نہیں اس اسم کو کراس کر کے بھی آگے جائے. یہ دیکھیں آپ نے یہ بات کہی ہے تو نہیں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو اس کی جو عین و ثابت ہے اس میں پھر یہ بھی گنجائش ہوگی کہ اس عین و ثابت کے کورسپونڈنگ جو اسم ہے اس اسم پہ بھی تصرف حاصل کر کے وہ اس سے بھی آگے کسی اور اسم کے حصار میں چلا جائے. اس کی اس عین و ثابت میں پھر یہ بھی گنجائش ہوگی. آخری درجہ جو ہے وہ خود عین ثابت پہ واقف اطلاع ہونا، اپنی عین ثابت سے آگاہ اطلاع ہونا، یہ اور افاق ابن عربی نے درجات کیے ہیں جو ہے نا وہ. اس کا نہیں تو پھر خیال میں آپ سارے کا سارا جو عرفان آگے بحثیں ہوگی نا، آپ ایک دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں اصل میں عباس صاحب آپ اس چیز پر خوشی کریں کا اظہار سے میں خوش ہوں کہ کم از کم یہ ایک سٹیپ ڈٹرمن ہو گیا ہے کہ اس اسم کو ہم اپنی زندگی میں جانیں اور پھر اس کو ایکسل کر کے آگے تو چلیں، وہ ایک اگلا درجہ ہے. لیکن کم از کم یہ ایک بات تو پتہ چل گئی ہے میرا. وہ آپ کا وہ جیسے کہتے ہیں نا بنیادی، یعنی کہ گراؤنڈ بریکنگ، وہ آپ کا ایک سٹون ہوگا، سٹیپنگ سٹون. جب آپ خود کو جان چکیں گے، کیونکہ شمس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا جس نے خود کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا. تو وہ آپ کا ایک نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے، جیسے فاضل صاحب کہہ رہے ہیں اور جیسے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے تو پوری کائنات کو مسخر کر دیا، سورہ الانعام میں ہے کہ پوری کائنات کو مسخر کر دیا، چاند کو، ستاروں کو، آسمان اور زمین کو. تو اسٹیپنگ سٹون اگر آپ ٹھیک پاؤں رکھ لیں گے تو ٹریک تو آگے سے پھر کتنا لامحدود ہے نا. جی 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 وہ تو اللہ کہتا ہے نا میرے پاس ایک قدم آؤ تو میں 5 قدم آؤں گا. تو وہ تو پھر آغا صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے، بہت اچھا آپ نے تشریح کری اس میں اللہ کے عبد کی، اور خاص طور سے سمجھ میں یہ آیا کہ ہم کبھی کبھی ایک ہی اسم کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور اس میں شیطان شاید شامل ہو جاتا ہے، تو پوری جامعیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، ماشاءاللہ اللہ کے مقام تک پہنچا جائے. اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائے انشاءاللہ. بہت بہت بڑی مہربانی، تھینک یو ویری. نفس المطمئنہ کی بہت اچھی تشریح ہوئی. پہلے یہ خیال میں نہیں تھا کہ عبد جب انسان بن جاتا ہے تو نفس مطمئن بھی ہو جاتا ہے. الحمدللہ. جی جی جی